بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 سچے پکے مسلمانوں کی توبہ کا حال بیان کریں گے۔ غزوہ تبوک کی لڑائی میں معزوزین کے علاوہ 80 سے زیادہ تو منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں سے تھے۔ ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہ ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی یہ کہہ کر روکتے تھے کہ گرمی میں باہر نہ نکلو۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذر کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کعب بن مالک، دوسرے ہلال بن امیہ اور تیسرے مرارہ بن ربیع۔ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی رہ جانے کا سبب بن گئی۔ مرارہ بن ربیع کا باغ خوب پھل رہا تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ اگر میں غزوہ میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا رہتا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبہ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لیے تمام باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ دوسرے نمبر پر ہلال بن امیہ کے اہل و عزا جو کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں گا تو کوئی حرج نہیں، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبہ ہوا تو سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شریک نہ ہونے کا سبب ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے۔ وہ اپنا یہ واقعہ بڑی سرگزشت سے تفصیل کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی و مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس لیے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت تھی کہ لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا تو اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ دوسری جانب کا احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، اس لیے آپ نے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے اگر کوئی شخص چھپنا چاہتا اور نہ جانا چاہتا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں خیال کرتا رہتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کر لوں گا تو فوراً ہی تیار ہو جاؤں گا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار کر کے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کا کام کل پر ڈالتا رہا، یہاں تک کہ حضور کے وہاں پہنچنے کا زمانہ قریب آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی لیکن سامان نہ بن سکا۔ اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا تو صرف وہی لوگ ملتے جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا، یا وہ معذور تھے، اور حضور نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں پڑتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ غلط کہا تم نے، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے،
مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے۔ حتیٰ کہ چند روز میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و الم سوار ہوا اور میں بہت فکر مند ہوا۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے کہ اس وقت فرضی عذر بنا کر حضور کے غصے سے جان بچا لوں گا، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا، اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور تشریف لے ہی آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ حضور کی عادت تھی کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے تاکہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور تشریف فرما تھے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اعراض فرما لیا۔ میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا۔ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج آپ کو جھوٹ سے راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ کے غصے کو، آپ کے عتاب کو زائل فرما دے۔ اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی ایسا معاملہ ہوا ہے، اور انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور ان کو بھی یہی جواب ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہے ہلال بن امیہ اور دوسرے مرارہ بن ربی۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہیں۔ بدری وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ ان کی بزرگی اور بڑائی مسلم ہے۔ احادیث میں بھی ان کی فضیلت آئی ہے، کتنی ہی حدیثوں میں ان کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی ان سے خوش ہونے کی بشارتیں آئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح و صلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے؟ کعب کہتے ہیں کہ حضور کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا، ہم سے اجتناب کرنے لگے، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار پرائے ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر حضور کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میری نماز پڑھے گا، نہ حضور کے ارشاد کے خلاف کوئی جائے گا۔
غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور کے قریب ہی کھڑا ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غرض یوں ہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت نہ کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا۔ تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک کتبی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے۔ تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو ان کو بہکانے والے ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور خیرخواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ سے طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ میں نے اس خط کو تندور میں پھونک دیا اور حضور سے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کافر بھی مجھ سے طمع کرنے لگے ہیں۔ اسی حالت میں 40 روز گزر گئے۔ ہم پر حضور کا قاصد آیا اور اس نے آ کر فرمایا کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور نے فرمایا مذائقہ نہیں، لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس چیز کی طرف تو اس کو میلان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ تو بھی ہلال کی طرح اپنی بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرأت نہیں کرتا۔ غرض اس حال میں 10 روز اور گزر گئے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی، زندگی دوبر ہو رہی تھی۔ صلہ پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب، خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی
معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم، ان 2 کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے کسی سے ادھار مانگے اور وہ پہنے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی یہی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے، اور سب سے پہلے ابو طلحہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یادگار رہے گا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل اٹھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت اور دینداری کا اور اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے۔ ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا عتاب ہوا اور اس کو کس فرما برداری سے برداشت کیا کہ 50 دن رو رو کر گزار دیے، اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی صدقہ کر دیا، اور کافروں نے طمع دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیماں ہوئے، اور اس کو بھی اللہ کا عتاب اور حضور کے اعراض کی وجہ سے سمجھا کہ میرے دین کا ذوف اس درجے تک پہنچ گیا کہ کافروں کو اس کی طمع ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنا دیں۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے پاک رسول کے ارشادات بھی سامنے ہیں۔ بڑے سے بڑا حکم نماز ہی کا لے لو کہ ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ کتنے ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور حج کا تو پوچھنا ہی کیا کہ اس میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے۔